السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد پرسار احمد۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت 11ویں کی گلزار اردو سے ماما عظمت۔ پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے متعلق یہ جان چکے ہیں، وہ پہلے ناول نگار ہیں، اور یہ جو سبق ہے ماما عظمت یہ اردو کے پہلے ناول جو کہ میرۃ العروس کے نام سے ہے اور 1869 میں پہلی بار شائع ہوا تھا، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ماما عظمت ایک کردار ہے، بنیادی طور پر ماما عظمت ایک کردار ہے، اور اسی کے ذیل میں مطلب ناول سے اتنا مخصوص حصہ لیا گیا ہے اور آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد 1837 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے پہلے ناول نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی اور بھی اچھی اچھی کتابیں مثلا فسانہ مبتلا ہے اور دیگر ناولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ان کے فن پر۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو میں ناول نگاری شروع کی۔ ان سے پہلے اردو میں داستان تھے اور داستانیں تھی، اور داستان میں یہ تھا کہ ایک مطلب ما فوق الفطرت فضا ہوتی تھی اور اس کے تحت ہی مطلب لکھے جاتے تھے، اور چونکہ ہمارا وہ بہت تنزلی کا زمانہ تھا، مسلمان روز بروز شکستوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، تو ان کو ذہنی تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی طلسماتی فضا میں وہ خود کو قید کر لیتے تھے، اور داستان کو جو کہتا تھا اناب شناب اس پر وہ یقین کرتے تھے، اور ایسے ان کی گزرتی تھی۔ لیکن ڈپٹی نذیر احمد وہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے مقصدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحی ناول لکھے کہ مسلمانوں کی خواتین کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ناول نگاری کی طرف قدم اٹھایا، اور یہ پہلا ناول جو میرۃ العروس ہے یہ انہوں نے لکھا، اردو کا پہلا ناول۔ اب آتے ہیں ناول میں مکالمہ نگاری بھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو مکالمہ نگاری میں ایک مطلب عبور حاصل ہے۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو زبان ہے، ان کی زبان میں شگفتگی تو ہے، لیکن ان کی زبان کے جو مہارات ہیں اور دہلوی بننے کا جو رنگ وہ ایک اختیار کرتے ہیں خالصتاً کہ بھائی دہلویت میری زبان میں بہت پائی جاتی ہے، تو عربی اور فارسی اس میں اتنی استعمال کر جاتے ہیں کہ پڑھنے والا کبھی کبھی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ بہت مشکل الفاظ آ جاتے ہیں، عربی اور فارسی کے مقولے آ جاتے ہیں جو مطلب جو قاری ہے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ ان کا اسلوب بہت دلچسپ اور جاندار ہے، لیکن ابن الوقت میں ان کا اسلوب جو ہے، جو ابن الوقت ان کا ایک اور ناول ہے، اس میں ان کا اسلوب اتنا وہ ہے جسے ہم کیا کہیں کہ پڑھتے ہوئے قاری مطلب اکتانے لگتا ہے۔ لیکن جو ماما عظمت ہے بنیادی طور پر یہ ناول انہوں نے اپنی بچی کے لیے لکھا تھا تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، لیکن اللہ کی کرم ایسی ہوئی کہ آج وہ اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے، تو ان کی زبان میں عربی اور فارسیت بہت زیادہ ہے، شوقی اور ظرافت کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور مطلب انہی کے اوپر ان کے ایک شاگرد مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک لکھا تھا، خاکہ لکھا تھا جو ہمارے انٹر کے سلیبس میں شامل ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ اپنی زبانی، اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی شوخی ہے، ان میں کتنی ظرافت ہے، وہ کتنا کھل کے ہنستے تھے، اور اگر کوئی مزاحیہ بندہ نہیں ہوتا تھا، ان کے مزاج کا بندہ نہیں ہوتا تھا، تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لطیفے میں بھی وہ بندہ نہیں ہنستا۔ ان کا اسلوب جو ہے وہ نہایت دلچسپ اور جاندار ہے۔ یہاں یہ ان کے ہیں کچھ خاصیتیں جو ان کا فن ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم خود ان پر، اب یہ ہم دوسرے حصے میں اسے مکمل کریں ناول پر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو خلاصہ جان لیں، یہ ماما عظمت جو ہے کردار ہے۔ پرانے دور میں ہمارے پاس مسلمانوں میں یہ تہذیب ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر کی خواتین باہر نہیں بھیجتے تھے، مطلب سودا سر خریدنے کے لیے، ان کے پاس مامائیں بطور ملازم رکھی ہوئی ہوتی تھی جو گھر کا باہر کا دیکھتی تھی، خریداری کرتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ماما عظمت جو ہے وہ مولوی محمد فاضل کے پاس بطور ملازمہ کام کرتی تھی، اور گھر کے چونکہ سب کے ساری ذمہ داریاں ان کے حوالے تھی، بیگم مولوی صاحب کی بیگم نے ساری ذمہ داری ان پر رکھتی تھی۔ اب یہ کیا کرتی تھی، جو سودا صرف خریدنے گئی، کپڑے والے کا قرضہ، فلاں کا قرضہ، ان سے چیزیں بہت زیادہ اضافی رہتی تھی،
مطلب اس حد تک اضافی کہ اپنی بیٹی کا بھی بھلا کر رہی ہے، سب کا بھلا کر رہی ہے. اور جو گھر میں مثلا سبزی آ رہی ہے 1 کلو، لیکن ان کے پاس سبزی والے کے پاس لکھی جا رہی ہے 3 کلو. تو یہ بنیادی طور پر جو اخلاقی کردار منفی پہلو ہے اخلاقی سطح کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو وہ ماما عظمت کی ایک خوبی ہے. وہ انہوں نے گھر کے لوٹنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اب مولوی محمد فاضل جو لاہور میں مقیم تھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں، وہ جب دلی واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرض خواہوں کا قرضہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں ماما عظمت انہیں بہت شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی میں ان سے بات کروں گی اور یہ ہوگا، آپ یہ مجھ پر رکھ دیں، میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. لیکن ان کی جو بہو اصغری ہے، جو ایک خاص طور پہ ہے ان کی مطلب ایک مرکز جو اچھے گھرانے کی بہویں ہیں، وہ مولوی صاحب کو یہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو کہیں خود جو قرض خواہ ہیں ہمارے، خود ان کو بلا کر ان سے روبرو یہ معاملہ حل کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اوپر قرضہ کس طرح ہے. تو جب یہ قرض خواہ آتے ہیں، بازاری مل ہے، ہزاری مل ہے، بزاز ہے، ٹھیک ہے، اور بنیا ہے. بزاز کہتے ہیں کپڑے بیچنے والے کو، بنیا یعنی جو پرانے دور میں وہ جو ہوتے تھے ساہوکار ہوتے تھے، قرضہ دیتے تھے اس پہ سود پر، ٹھیک ہے. اب یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے، چونکہ ماما عظمت کو تو پتا تھا، سب گھر والوں کو، بیگم صاحبہ کو بھی پتا تھا کہ گھر میں سامان جو آ رہا ہے وہ تو اتنا نہیں ہے. اب ماما عظمت ان کے پاس جاتے ہیں کہ مہربانی کر کے میری عزت رکھ لو، یہ میری بیگم کی وہ ہے، میری بیٹی کی. ماما عظمت کا جو ہے وہ یہی رول ہے، بعد میں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جاتی ہے کہ بھئی اب میری عزت کا فالودہ ہونے والا ہے، گھر والے سب ان کو شک کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، تو مطلب ان کا جینا وہاں پر حرام ہو جاتا ہے. تو اب جب قرض خواہوں کا پتہ چل جاتا ہے، قرض خواہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کا قرضہ اتنا ہے اور یہ ہم سے یہ اس طرح سے چیزیں لیتی تھی، تو وہ اس کو کیا کرتی ہیں، اپنی عزت کا فالودہ سمجھتے ہوئے پھر اپنی بیٹی کے لیے جو انہوں نے شادی کے لیے جو جیولری وغیرہ بنوائی تھی، زیورات وغیرہ بنوائے تھے، اب انہی کو وہ قرض کے طور پر دیتی ہیں اور بالآخر مولوی صاحب اسے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ کہانی ہمارے نصاب میں اسی لیے شامل ہے کہ جو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات ملازموں پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم انہیں اچھے طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں، جو باہر سے چیزیں خرید کے لا رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی کوشش کی جائے، ان سے بار بار ہماری طرف سے پوچھا جائے کہ بھائی آخر آپ یہ چیز لا رہے ہیں کتنے کی لا رہے ہیں، کہ کیا کیا ان کی وجوہات ہیں. قرض خواہوں سے خود رابطے میں رہنا چاہیے کہ بھائی آپ کا قرضہ کتنا ہو رہا ہے. یہ تو اور اسی لیے اس بیگم اصغری کو مطلب عقل مند بہو دکھایا گیا ہے اس میں پرانے زمانے کے اعتبار سے. آج بھی ہمیں اس سے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو خواتین ہیں گھریلو مامائیں وغیرہ جو آج بھی رکھتی ہیں، انہیں آنکھ بند کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں پورا کیا کہتے ہیں، مطلب اپنے طور پر اپنی دانش میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. کہانی اس کی بہت سیدھی ہے، اسپاٹ ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ناول کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر کہ کوئی نہ کوئی کہانی تو ہو جس پر وہ اس کو پھیلا کر اتنا لمبا کیا جائے. اب اتنا لمبا کرنے کے لیے بنیادی طور پر کہانی ہو، اور اسے ہم اردو میں کہتے ہیں پلاٹ. ٹھیک ہے، پلاٹ اور کہانی میں بہت فرق ہے، لیکن پلاٹ میں یہ ہے کہ وہ بنیادی خاکہ ہوتا ہے، کہانی تو پھیلاؤ ہوتا ہے ایک طرح سے، بس کہتے جائیں. اس لیے کہنے کی چیز کو محض کہانی کہا جاتا ہے. جہاں تک ہے اب آگے جو ہے وہ مشق ہے، مشق بہت آسان ہے، آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں، آپ ان میں سے دیکھ لیں. اگر ان میں سے کوئی سوال ہے خلاصے کے اعتبار سے یا مرکزی خیال کے حساب سے یا ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے فن کے اعتبار سے یا اردو کے ناولوں کے حوالے سے، میں نے آپ کو ناول نگاری پر بھی لیکچر دیا تھا جو صرف ناول نگاری پہ تھا کہ ناول آخر کہتے کس کو ہیں، کون سی کہانی کو ناول کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہوگا تو ہم اسے بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور یہ مشق جو ہے اس میں آپ کو روزمرہ اور محاورہ یہ دونوں پڑھا چکا ہوں. اسی کے تحت دیکھیں کہ اردو میں یہ جو جملے اگر اس میں غلط ہیں مشق میں،
تو ان کو آپ کیا کریں، درست کر لیں اور جو مشق ہے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.